آج سناوا مولا یہ دل ٹھر جاویں سینے چ دل نکل کے تلی تے آ کے علی علی ذہن بیدار کرنا ہے وقت بیدار ہو سی آج میرا دل ہے کلندر کبریا تو ذکر شروع کریں سرکار دے مریض بیٹھے ملنگانہ مزاج دے لوگ بیٹھے کلندر کبریا ملا بھونکیا ہے ملا دا کام بھی بھونکنا ہے کلندر کبریا نو آکھدا ہے تو تے میں کھا رہے تینوں تو پتہ ہی نہیں تینوں کیا پتہ دین کیا ہے حق کیا ہے جاگ دے بیٹھو توجہ کرنی ہے تو تے میں کھا رہے تو تے پینا لائیں توجہ کرنی ہے جڑے ویلے گل کیتی ہے کلندر کبریا مسکرائے کلندر آدم میں نال پیار دے پیتی ہے بے فائدہ روب جمع نہیں اے عشق عباس دے بابے دا تیڈے فتویاں دے پرواہ کلندر آدم میں جیسا کی رہندہ نجف دے وچ تے تمہیں پیون تو شرمانی او بن پیتیاں جام ولایت دا تے کو لبنا جنات دا رہنے سلامت رہو آباد رہو اتہائی ملنگا اور جنگ سفیر دے وچوں شہنشاہ وفا دی شان سناوا سلامت رہو کلندر آدم مدرسہ کی رہندہ نجف دے وچ تے تمہیں پیون تو شرمانی بن پیتیاں جام ولایت دا تے کو لبنا جنات دا راہ نہیں نہ رہے حیدری توڑی خواہشی پوری کرتی ہے ہون اگلی گل سنی میں آدھے مولا ذہن بیدار ہوئے وقت بیدار ہو جاسے توجہ کرنی ہے جنگ سفین دے وچ پہلی بار پیو دے نالین غازی عباس سلمدار ایک لائن آیا ہے آکھیا علی بادشاہ اسا تیری جنگاں دچیاں آج دل لے کوئی تیرا پتر علی بن کے لڑے جاگو تا صحیح آرہا پچھلے بندے ہو جاگو تا صحیح امیر المومنین نے سارے چہریاں دی تلاوت کی تھی سارے چہریاں دی پاسے نیچا ایک حق لائیے یاو کمرے بنی ہاشم اے کمرے بنی ہاشم جڑا چہرہ چاند دی طرح چمک رہا ہو کمرے بنی ہاشم جڑا حسن و حسین دی موجودگی ودے وچ بنی ہاشم دا چند کہلاوے انہوں عباس آکھدا جڑے غازی دے مرید آئے توجہ کرنی ہے مولا نے مولا غازی نو مولا بنا کے میدان دے پاسے بھیجیا اس دیکھا کیا ہے آیا پتر تھے توجہ کرنی ہے صلوات پڑھ دے ہو اگے آندے جاؤ اللہم صلی اللہ نندوار نہ درود پڑھو نا اللہ ہن ہویا کیا ہے مولا غازی میدان دے پاسے گئے یہ لائن سامنے آیا اس ترے گلاں کی تو بال ہے اے میدان ہے تو بال ہے اے میدان تو بال ہے اے میدان تو بال ہے اے میدان ہے تے میں مرحب ثانیہ تے میں مرحب ثانیہ واپس والمان مولا غازی اپنا تعارف کروایا غازی آدھے میڈے حسب نصاب دی
عظمت تو خود واقف ذات جلیے اس جگ دے پاک شجاعت دی میرے گھر وچوں رسام چلی تے بھاویں مرحب سانی لکھ ہووے تے عباس تے دہشت کیے میری ایک انگلی دی دب نہ سیسو میرے پیو دا نام رستے رہو جیندے رہو بڑا سونا استقبال ہوئے ہے آج پتہ لگے مولا غازی دا مضمون سنن آئے سناوا نا جناب ایک چھوٹی جی ہو بسم اللہ بسم اللہ ایک اور مولا دی جان سلوات پڑھ لو دل لے کے مولا دی ایک چھوٹے جی جنگ دا ایک فکرہ سناؤں ٹیسٹ ہوگا ارسٹ ہوگا واقعی بن گیا کہ ہم قصیدہ پڑھیے جناب اچھا ایک عرب کا پہلوان آیا دستک دیتی اس دروازے تے جتوں کوئی خالی گیا ہی نہیں واقعات تھوڑے بچیاں منگیا مختصر کر رہے ہیں اس دستک دیتی مولا غازی اس گھر چوں باہر آئے جتوں آیات باہر آلیاں جاگ دے بیٹھے ہو فضائل سنا رہے ہیں مولا غازی باہر آئے اس سوال کیتا اس آکھیا کیا یہ علی بادشاہ دا گھر ہے آکھیا بے شک آکھیا میں دشمنی دی نیت نال نہیں آیا میں علی بادشاہ دے بارے سنے ہیں کہ علی بادشاہ اس کائنات دے وچ بہت طاقتور ترین انسان ہیں میں سنے ہیں عرب ایک سب تو طاقتور پہلوان دا نام علی ہے تے میں مولا علی دے نال زور کرنا چاہنا کیا کہتا صحیح اچھا مولا غازی آکھیا کہ مولا علی نال زور کرنا تیرے وستر ہو بھی نہیں چل میں انہاں دے پتراں دے ایک نوکر نو گھلدا پچھلے بندے انشاءاللہ نہ رل پون تے بڑی بڑی مجلس ہوئی انشاءاللہ رلن واسطے تے آئے نے دی بارش ہن میدان مقرر بندہ اتنے انتظار کر رہا ہے دیکھدا کیا ہے وہ بچہ وہ بال وہ جوان جو بھی ہستی مولا غازی اس میدان وچ او دے سامنے آ کے کھڑو گے ساکھیا جناب جی کوئی غلطی ہو گئی ہے تے معافی دیو چاہ میں تے علی بادشاہ نال اس آتے پہلے نہیں پہلے میں آنا دے بچیاں دا نوکر ہاں پہلے میں نو ہلا کے بتا دیں انہیں مولا غازی نو اینج دھکا لان دی کوشش کرتا ہے کدے اس طرف آندا ہے کدے اس طرف آندا ہے کدے اس طرف آندا ہے کدے اس سوزی والی سائیڈ تو آندا ہے کدے اس طرف آندا ہے اور جب تھک کے ہار گیا نا مولا آکھیا چل ہن میری واری وہ ہف گیا تھک گیا مولا نے چاہیا آسمان کی 7 باری سیر کرائی جب زمین تے آیا دے سینے تے رکھیا پیر آکھدا کھڑا ہے اچھا مولا غازی آکھدے نے ہاں دس ہون دس علی نال زور کرسیں آکھدا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے معلوم ہو رہا ہے تو بھی حیدر کرار
نجمانی مامے حاضر ناظر بیٹھا ہے جنہوں میری آواز بھی آ رہی ہے تصویر بھی آ رہی ہے دونوں ہاتھ چاہ کے فلک شکا بنا رہے ہائے بری فاطمہ کی آل کو نایاب یہ گوہر ملا تینوں اردو بھی معراج نہ کراما کل تو مینوں آمر جانا کہیں توجہ کرنی ہے فاطمہ کی آل کو نایاب یہ گوہر ملا ہے کہ نہیں نایاب اکھاں واسطے دیا میں عباس کا ذکر آوے توجہ کرنی نیاز مولا شیر سناوا مولا یہ دل ٹر جاویں فاطمہ کے آل کو نایاب یہ گوہر ملا فاطمہ توجہ فرد ثانی صورت میں پھر ہے دے میلا جو کرنی ہے اس تو پیارا شعر اور میں شعر کسی دے گئے مکمل کروں گا کسی دے کروں گا یا ایک بند پڑھ لوں وقت تھوڑا ہے جب جب یہ ہوئی ظاہر صورت اللہ نے بخشی ہے یہ عزت کیڑی عزت جڑی کسی نبی کو بھی نہیں ملی کسی ولی کو نہیں ملی جڑی غازی نے ملی جب یہ اے دنیا میں تو خدا نے یہ شان کیڑی شان کیڑا مرتبہ جب یہ دنیا میں تو خدا نے یہ شان جب یہ آئے دنیا میں تو خدا نے یہ شان ہے قرار کو خود دیا اپنا مکان اس تو بھی پیارا شعر سناواں سناواں کہ نہ سناواں کسی دے بندے دی ماشاءاللہ نہیں آئی سناواں نا جناب توجہ کرنی نیاز مولا ذہن بیدار کرنا ہے اللہ رے وہ وقت تھا کیسا وقت ہوئے گا کہ اینج چاہے دی بادشاہ نے تے چہرے دی زیارت کر رہے ہیں اللہ رے وہ وقت تھا کیسا حیدر نے جب غازی دیکھا تھک گئے اللہ رے وہ وقت تھا کیسا حیدر نے جب بولو تو صحیح قصیدہ دماغ میں فریش کرنا واسطے پڑھیا جاتا ہے تو جو کرنی نیاز مولا گود میں عباس کو مولا لگے جب تھامنے گود میں عباس کو مولا لگے جب تھامنے جس طرح آئے کوئی آئینے کے سامنے بس یہ ربائیاں قصیدے سب زینت حسین دی مجلس دی عامر کی اس بیوی نو رو لئیے جڑی انتظار کر دے رہی مطا کوئی آن کے آکھے جو منو غازی کا پرسا درد منداؤ اپنے بزرگاں دا ایک بند پڑھ رہے ہیں کیونکہ وقت اتنا نہیں ذاکرین ڈھیر ہیں میں صبح تئیں غازی دے مسائل پڑھدا رہا
غازی دا مسائب نہیں مکتے غازی دی مجلس تیرا وقت دا امام اپنے ہاتھ دے اوپر لکھدا ہے جڑی تواڈے دناں دے وچ دعا ہوندی ہے دو درد نہ بھول سنے ہایو قوم شیعہ کو تیرا سی حشر توڑی احساس تو چپ امل بنی ندے بچڑے دی تیرا باپ دے پتر تیمو گیا گئی کل تسیاں دی تھائی ہر مستور اداسے اور جھڑے چوتری با لے زمینی اتے جگہ چھوڑی زین ماتم کر ماتم اداداروں چھوڑ دیتا سارا مضمون ایک دا ایک بند پیا پڑھتا درد مندہ مظلوم دے ماتم داروں دوہیں بازو کلم ہو گئے مشک تیر لگ گیا جڑا مشک تیر لگ گیا نا یہ مشک نہیں یہ غازی دے دل میں چلا گیا کیا کیا مسائب کی کمی کوئی نہیں سے کمی ہے غازی اپنے گھوڑے دا رخ خیمے تو واپس موڑ لیا ہے آکھیا ہون میری قسمت تے ہون حسین بادشاہ تیری قسمت وہ ہاتھ کلم تھی گئے جڑا غازی دے ترٹ مان گیا شرفادہ وہ سارے رکھ رہا ردی گردن تیرے غازی بل بل تیوں پاسے گھن ونجے ہائیو جائے پاسے تے ہوئے تیر حجوم سپادا وہ میں کزین دنا دے آخری بلے نہ بیکھے چن رہا خاندان زہرا بے بلند صلوات پڑھ دی آج ملی سے رضا کے اختتام کے اوپر شبیہ نم سرکار وفا کی برآمدی ہوگی 7 محرم الحرام ملی سے رضا کے اختتام کے اوپر شبیہ گہوارہ شہزاد علی اصغر اور شبیہ تابوت شہزادی سکینہ بنت حسین کی برآمدی ہوگی 8 محرم الحرام ملی سے رضا کے اختتام کے اوپر شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر کی برآمدی ہوگی 9 محرم الحرام ٹھیک رات 10 بجے شبیہ ذوالجناح کی برآمدی ہوگی اور ٹھیک رات 12 بجے مجلس شب عاشور کا آغاز ہوگا جس کے اختتام کے اوپر اذان علی اکبر کی ادائیگی ہوگی اور زنجیر زنی ہوگی 10 محرم الحرام مرکزی جلوس کے بدیہ ہوتے ساتھ ہی مجلس شام غریبہ برپا ہوگی جس سے خطیب شام غریبہ جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب عطا فرمائیں خاندان زہرا بے بلند صلوات پڑھ دیجیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری خاندان زہرا بے بلند صلوات پڑھ دیجیے یہ تھے جناب محمد عباس حیدری صاحب اب میں ملتمس ہوں خوشبو ریاض سے شامور جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب سے کہ معاہد عطا فرمائیں ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب علی جعفر بلوچ صاحب عطا فرمائیں گے اور ٹھیک 11:30 بجے خوشبو محسن شاعر آل عمران سید غیور عباس نقوی صاحب عطا فرمائیں گے خاندان زہرا بے بلند صلوات پڑھ دیجیے
جس طرح محمد والے محمد بلند بلند تر سلامات اللہم صلی علی محمد والے محمد اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات داستے بارے دیگر سلامات اللہم صلی علی محمد والے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیف ادعوک وعنانا وکیف رجعی منک وانت الہی الظالم سألک فلا لزمن الذي يسأل فيعطيني إلهي العلم الذر عليك فذرم لزمن الذي يذر إليه فيرحمني إلهي فكما فلكت البحر لموسى عليه السلام ونجاته وسألك أن تصلي على محمد وآل محمد فرجا وعجلا غير عجل فضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين اونچی آواز نال سرکار دے درود پڑھ شاہ صاحب نے محب ہوش میں آؤ علی علی کہہ کر مہربانی وعدہ محب ہوش میں آؤ علی علی کہہ کر تم اپنی بیڑی بناؤ علی علی کہہ کر وعدہ حسینیت کے چراغوں سے روشنی لے کر وعدہ حسینیت کے چراغوں سے روشنی لے کر عمل کے راہ سجاؤ علی علی کہہ کر نہ خوف کھاؤ کسی وقت بھی زمانے سے نہ خوف کھاؤ کسی وقت بھی زمانے سے یزیدیت کو مٹاؤ علی علی کہہ کر آخری ربائی شاہ صاحب نے یہ حکم تھا انہیں مطابق میں پڑھنا وعدہ یہ لوگ حسین کا غم کیوں نہیں کرتے اور آل ابا کا دم کیوں نہیں بھرتے وعدہ معلوم ہوا حافظ ناچیز کو یہ راز قاتل کب
بھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے جنہ جماعت میں بڑا ممنون ہوں سیدہ دست بس زینہ نہ زین ملاؤ یہ رومن آئے یہ آخری دیارے رومن دے سیدن میں پیادہ حسین مسافر کربل دا بے وطن حسین دی بھینے اور حسین نے درد خرید کیتے وزن حسین دی بھینے فجر دی نماز پڑھ کے امام علیہ بھین خیمے تے آئیں سیدادی جن پیرانو بٹھائے جوڑی نو جلدی نال تیار کیتا امام داواز آیا بھین زینب میرا دل میں کربل دی جنگ دی ابتدا تیرے چرن اکبر تو کرا میرا اکبر بنا دے سیدادی نے دعا جوڑی دے اتناب کے امام دے پیران تے رکھے سیدادی کھڑی گلا دی بی بی آدھی اج وچ بالاری ظلم دے ویرن پہلے پھین دا مال ازماچا تیری نسل دے شامی دشمن ہنو کئی اپنا پتھر بچا آواز آندہ مکروز سالی 18 دی پہلے پھین دا کراز جو کاچا اے ترکا پھین دے ویلے اکبر دے یوز کوہاچا قبلہ بڑی مشکل دے نال سیدادی دی جوڑی نو اجازت ملی آئی کربلا ونیے پہلے سائن زینب دی جوڑی نو مکان دے نہیں پوندیے آج بھی مزارات موجود ہیں جوڑی لڑدیاں 3 میل تے جنی آئی امام دواز آیا غازی بنے آندیاں لاشاں گنلا غازی لڑدیاں دعاں شہزادیاں دیاں لاشاں چاہیاں خیمہ دے درمیان سماج چھوڑیاں سارے پردہ دار آگئیں جوڑی دی امری نہیں آئی اما فیضا بات کیا دی مولا سارے پردہ دار آگئیں جوڑی دی امری نہیں آئی امام حیرانوں کے وال کے نیچے بہن جو نظر نہیں آئی بہن نظر نہیں آئی امام کو دیئے آلیہ بہن دے خیمے تے آئیں سیداری مسلط نے بیٹھ الحمدی تسبیح پہ پڑھ دی امام نے بھائن دے چٹے والا تے ہاتھ رکھے آوالا اٹھ میری اجری بھائن بچڑے آگے نہیں بچڑے آندیاں لاشاں تے وال کھول سیدہ دی حیران ہو کے بلال نکل لائے آواز آندہ اے خالق دراد دی نگری دا تے اج سفر میں جایا زمانے انہا لا شانتے میرے وال کھلے نو میری شان دے وچ زیباؤ نہیں بی بی آدھی میں حاضر نہیں دکھی زینبا تے میرے اجڑن دا مول پا نہیں میرے پتر نہیں تیجا صدقہ وہ اے جوڑی دی میں ماں نہیں امام مجبور کر کے گنائیں سیدہ دی پناہ کرماتے آؤ کہ مٹی تے بہ گئی ہے آواز کر کے آئی حسین ویر میں صدقے دے نیڑے نہیں بنی ایک یزیدی فوج دا سپاہی آواز کر کے آدھے حسین بال مروان نے شروع کر دیتے نہیں تیرے کو غالی جا جوان ہے تیرے کو اکبر جا جوان ہے اے آواز امام زین العابدین دے کنا تے پئی ہے آواز ہے بات کر بچڑا مینو تلوار دے ان ملونا دیا آوازاں میرے پھپیاں دے کنا چ پیندیاں پئیاں میں برداشت نہیں کر سکدا آواز ہے واہ مولا شام دا بازار ہونا ہے
تائیں رات رونا ہے جیلے شہزادے تلوار دیتی امام تلوار چاہیے شہزادے اکبر نے آ کے براد بازو نہ سیدہ دا اے محافظ نسال امامت دا تے تیری بن وچ جنگ زیبا نہیں اے بن تلوار جہاد تنجاو تلوار دی مار اٹھانے سیدہ دا تین لڑنے وچ بازاراں دے آوازاں دا تین لڑنے وچ بازاراں دے تے اے دے لڑن دی جانی تو قتل تھیویں وچ کربل دے وہ تیرے بابے دی منشا نہیں دل روے زبان روے قلم روے دریا روے دل روے زبان روے قلم روے دریا روے شبیر پہ غربت ہے اج سارا جہاں روے خاندان کا بڑے بلند سلامت پڑھ دیجیے یہ تھے سید سجاد حسین شاہ صاحب اب میں ملتمس ہوں بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب علی جعفر بلوچ صاحب سے دیوان ہردافر میں اب سے کچھ لمحوں بعد شاعر آل عمران خوشبو محسن نفس ہمارے اہل بیت سید غیور عباس نقوی صاحب علم سرکار وفا کی برآمدی کروائیں گے خاندان زہرا بڑے بلند صلوات پڑھ دیجیے نعرہ تکبیر سب بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہر بندہ بولے نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایدی سارے اجاؤ حیدری دعا برائے تنجیل حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حوض ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و اینا حتی تسکنہو ارزقات و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و جل فرزال محمد میرا مالک خالق جتنے بھی مومنین اس دربار میں چل گیا ہے مالک ان کا آنا منظور اور مقبول فرما جتنے مومنین میرے بہن بھائیوں نے میرے ذمہ دعائی لگائی ہیں مالک ان کی جیز سری حاجات پوری فرما آخری دعا بہت بڑی دعا ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہے میرا مالک خالق اس نازک دور میں ہمارے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بآواز اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم القرآن مع العلی وعلی مع القرآن صلوات بار دیگر باواز بلند صلوات تلاوت اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے خطبے سے دعا سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آج کتنی جلدی ہے میں نے اتنا جلدی ہی پڑھنا ہے
اسی سپیڈ میں پڑھنا ہے. آپ سے گزارش ہے جس بندے کو الفاظ کی سمجھ آتا جائے وہ میرے ساتھ سپیڈ میں اسی جلدی میں پرواز کرے. میں آپ کی توجہ موضوع شروع کرنے سے پہلے توجہ حاصل کرنے کے لیے 4 سطریں پڑھنا چاہتا ہوں. ویسے میں نے ربائی کبھی پڑھی تو نہیں ہے لیکن آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. یہ محرم بپا اس لیے ہوا تھا کیونکہ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی تھی. امام نے انکار کیا تھا, اس وجہ سے کربلا بپا ہوئی. بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے بیعت مانگی کیوں. پوری توجہ. بیعت مانگنے کے بعد اس کے ساتھ ہوا کیا؟ بقائے دین کی اکمل دلیل ہونا تھا. جس بندے کو سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ. بقائے دین کی اکمل دلیل ہونا تھا اور علی کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا. رضیق شام نے مانگی تھی اس لیے بیعت, اسے حسین کے ہاتھوں ذلیل ہونا. شاباز شاباز. انہا ہتھا نہیں خیر بھائی, حادثہ ہے. پوری توجہ. اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. شیعہ قوم ایسی قوم نہیں ہے. شیعہ قوم وہ واحد قوم ہے جس کا ایمان, عقیدہ, مذہب, مسلک سارا قرآن میں سے ہے. جس کا قرآن سے باہر ہو وہ بے شک نہ بولے. دلیل ذہن میں آئے تو دعا کر دینا. ویسے طاقت نہیں ہوتی پڑھنے کی. اشرے طویل سفر آپ کی محبت پڑھنے پہ مجبور کرتی ہے. طاقت بھی نہیں ہوندی تو میری صحت ہی دیکھو. یہ آپ کی محبت ہے جو اتنا پڑھنے پہ مجبور کرتی ہے. شیعہ قوم وہ واحد قوم ہے جس کا مذہب, مسلک, عقیدہ ہر چیز قرآن میں سے ہے. کیونکہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے, قرآن بڑی رحمت والی کتاب ہے, قرآن بڑی برکتوں والی کتاب ہے. عزت ہے تو قرآن میں, برکت ہے تو قرآن میں, رحمت ہے تو قرآن میں, نبوت ہے تو قرآن میں, شجاعت ہے تو قرآن میں, امامت ہے تو قرآن میں, اور شیعت ہے تو قرآن میں. جس بندے کا عقیدہ کرے اجازت دے وہ بولے میرے ساتھ. نبوت ہے تو قرآن میں, امامت ہے تو قرآن میں, قیامت ہے تو قرآن میں, اللہ ہے تو قرآن میں, توحید ہے تو قرآن میں, عدل ہے تو قرآن میں, نبوت ہے تو قرآن میں, امامت ہے تو قرآن میں, نماز ہے تو قرآن میں, روزہ ہے تو قرآن میں, حج ہے تو قرآن میں, زکات ہے تو قرآن میں. قرآن میں حج ہے تو قرآن میں, زکات ہے تو قرآن میں, خمس ہے تو قرآن میں, جہاد ہے تو قرآن میں, تولہ ہے تو قرآن میں, تبرہ ہے تو قرآن میں, نہی عن المنکر ہے تو قرآن میں, امر بالمعروف ہے تو قرآن میں. اور پورا پنال اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے میرا مالک جب سب کچھ قرآن میں ہے تو قرآن کہاں ہے؟ اجر نہیں کی آواز ہے. نگاہ کر مسجد نبوی میں, میں نے مسجد نبوی میں دیکھا صحابہ کا مجمع تھا. محمد مصطفیٰ منبر پہ تھے اور فرما رہے تھے دنیا والوں یاد رکھنا القرآن مال علی, قرآن علی کے ساتھ. پوری توجہ. قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. پھر حسن شاہ جی دعا کیجیے گا. جملہ میں آپ کی نظر کرنے کو بھائی جان. بندے کہتے ہیں یہ جو شیعہ قوم ہے یہ قرآن کو نہیں مانتی, قرآن کی نہیں مانتی. میں ان جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں, جس بندے کو اشارہ سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ. ان جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں واحد یہ شیعہ قوم ہے جس کا قرآن کے ایک نقطے پہ بھی ایمان ہے. شاباش, کیا بات ہے جناب. انہا ہتھا بھی خیر صدقے. جی 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 حچاؤ حیدری. ایک نقطے پہ بھی ایمان ہے. بندے کہتے ہیں شیعہ قوم قرآن سے دور ہے. ہم قرآن سے دور نہیں, ہم قرآن کے ساتھ ہیں. پوری توجہ.
इंतजामिया से गुजारिश है इन्हें खामोश करवाएं। अगर कोई जगह का मसला है तो माए बहनों से क्या आगे अपील है कि एडजस्ट कर लें, सलवात बाबा से बुलंद तिलावत फरमाएं। शिया कौम कुरान से दूर, बंदों का इतराज है, हम कुरान से दूर नहीं। चलो पहले ये बता दो, कुछ जाहिल समझते हैं कि वो हम जैसे, मैंने अपना अकीदा पढ़ना है और अपने हर एक लफ्ज का जामिन, क्योंकि मैं जानता हूं ये सलूनी वालों का मिंबर है, बेटी से मसले पूछने वालों का नहीं है। और आज थोड़ा मौसम खराब है, मैं फिक्र एक और मेरे जहन में आ गया है, जिस बंदे को लुत्फ़ दुआ जरूर करे। ये मौसम थोड़ा खराब है, आपने मौसम का असर नहीं लेना, क्योंकि मौसम का असर उस पे होता है जिसके तीर मौसमी हो। आप हैदर करार के मानने वाले हो, शाबाश जियो, क्या बात है जी। आपने टेंशन नहीं लेनी, पूरी तवज्जो। वो हम जैसे इतराज में है जी, वो हम जैसे, मैंने कहा जाहिल अकल का इलाज करवा, हम सारे हैं कुरान के मोहताज और कुरान है अली के अमल का मोहताज। हम कैसे मोहताज? कुरान आया, हमें पता चला कि अल्लाह ने हमें शराब पीने से मना किया है। कुरान आया, हमें पता चला कि अल्लाह ने हमें जुल्म करने से मना किया है। कुरान आया, हमें पता चला अल्लाह ने हमें चोरी करने से मना किया है। कुरान आया, पूरी तवज्जो, हमें बाद में पता चला कि अल्लाह ने हमें गीबत करने से मना किया है। कुरान अमल बताता गया, हम करते गए। कुरान ने कहा गीबत नहीं करनी, हमने छोड़ दी। कुरान ने कहा चोरी नहीं करनी, हमने छोड़ दी। कुरान ने कहा गुनाह नहीं करना, हमने छोड़ दिया। हम जो सारे कुरान के बताए हुए रास्ते पे अमल करते हैं, अमल करके बाद में बनते हैं मोमिन, और जिसकी फजीलत मैं पढ़ रहा हूं वो मोमिन नहीं, अमीर अल मोमिनीन है। हो सकता मेरे हैदर की तलवार दबाना जानता, कुछ चंगा पत्थर में लगे तो बनिए, गोली तक मेरे तो मुर्शिद बनिए, डर डर के मथा बनिए। नहीं 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 भाईजान, जिस बंदे ने पीछे कलंदर का नारा लगाया है वो मुझे छेड़े नहीं है। मैं कलंदर की 4 सतरें पढ़ना चाहता हूँ। जिस बंदे का कीदा करे वो हाथ उठाए। साहिब नक्श पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, साहिब नक्श पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला। घर सा तो कोई मिलता ही नहीं, घर सा कोई ढूंढ के ला। 1-2 दिन की नहीं, सदियों की इजाजत है तुझे, तू अली को छोड़ कलंदर सा कोई।
सदके शाबाश जियो हसन अली पूरी तवज्जो कुरान और अली वक्त होता तो मैं मुकम्मल पढ़ता कुरान क्या है अली क्या है नतीजा आप लोगों के हवाले मैं ऐसे ही कहता रहता हूं कुरान जय्यद है अली सैयद है जिस बंदे का कीता इजाजत है बोले मेरे साथ कुरान जय्यद है अली सैयद है कुरान ताहिर है अली ताहिर है कुरान पाक है अली पाक है कुरान तैयब है अली तैयब है कुरान नूर है अली नूर है कुरान ज़हूर है अली ज़हूर है कुरान मोहम्मद के दिल पे आया अली अल्लाह के घर में आया कुरान किताब है अली कुरान किताब है अली किताबुल्लाह है कुरान सवाल है अली जवाब है कुरान मुकदमा है अली दलील है कुरान किताबुल्लाह है अली वलीउल्लाह है जो किताबुल्लाह का मुनकिर वो भी काफिर जो वलीउल्लाह का मुनकिर वो भी काफिर जियो कुछ बंदे समझते हैं हम अली की फजीलत पढ़ते हैं तो तौहीद को खतरा है कुछ बंदे समझते हैं कायनात में सबसे बड़े मुहफ़्फ़िज़ तौहीद का नाम है अली एक बंदे ने इनको खुदा ने तमाम सिफात का मजहर बनाया है तमाम सिफात का अल्लाह ने एक सिफ्त अपने पास रख ली अल्लाह ने कहा ये जो सिफ्त है तकब्बर मुतकब्बिर ये नहीं देनी ये मेरे पास है मैंने कहा मेरे मौला जब सारी सिफात दे दी ये एक सिफ्त क्यों बचाई फरमाया खामोश हो जा तकब्बर जजता ही मुझे है जिसे अली सजदा करता है तकब्बर जजता ही मुझे है बिस्मिल्लाह क्या बात है वैसे जाकिर निस्कार करते हैं कोई बंदा दरमियान से उठे चला जाए आगे आ जाए ऐसी हरकत पे जाकिर डिस्कार्ब होता है लेकिन पूरे पिंडाल में जिसने ये वाली हरकत करनी हो मुझे कोई एतराज नहीं पूरी तरह खास अतिया होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ खास न्याज है पूरी तवज्जो कुरान और अली जो एक जैसे हों उनके दावे भी एक जैसे होते हैं मैं आगे वाला फिक्रा पढ़ के बताना चाहता हूं अली कितना बड़ा मुहाफ़िज़ तौहीद है पूरी तवज्जो कुरान कहता है मेरे मौला मैं पाक हूं अली ने फरमाया फख्र न कर तू जितना भी पाक है तेरे अंदर अल्लाह ने तहारत की कसम हमारी उठाई है उसने कहा मौला मैं शिफा देता हूं फरमाया फख्र न कर आज भी लोग मेरे गाजी के अलम से शिफा लेते हैं कुरान का दावा और ये बात बिल्कुल रवायात में है अगर कुरान हकीकी मानों में पढ़ने वाला मार्फत के साथ मुर्दे पे पढ़े तो मुर्दा जिंदा हो जाए यही सवाल अली बादशाह से
जनाब सलेमान ने किया था। मौला कुरान का दावा है कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूं। आपका दावा, फरमाया सलेमान कोई शक है? फरमाया नहीं, इत्मीनान कल्ब की खातिर सफर किया मौला अली ने, जनाब सलेमान ने। शायद फज़ाइल का आखिरी फिक्रों मसाइब इंशाअल्लाह तफसील सफर में जा रहे थे, रास्ते में पहुंचे कब्रिस्तान में। मौला ने पूछा सलेमान कौन सा सवाल किया था? मौला मैंने पूछा था कि कुरान कहता है मैं मुर्दे जिंदा करता हूं, आप भी करते हैं। अली ने रुख बदला कब्रिस्तान की तरफ। आगे आगे अली, पीछे पीछे सलेमान, आगे आगे अली, पीछे पीछे सलेमान। एक कब्र पे अली पहुंचा, पांव की ठोकर मारी, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। मुर्दा कब्र से बाहर आया, अली ने सवाल किए, मुर्दे ने जवाब दिए। अली ने फरमाया सो जा, मुर्दा सो गया। 2 कदम अली ने फिर उठाए, अगली कब्र पे फिर ठोकर मारी, फरमाया कुम बिइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। मुर्दा बाहर आया, अली ने सवाल किया, उसने जवाब दिया। अली ने फरमाया फिर सो जा, वो सो गया। सलमान ने कदमों पे हाथ रखे, कहता मौला हमारे सामने कब्रें भी 2 आई, दोनों को आपने 2 हुक्म दिए। एक को कहा अल्लाह से हुक्म उठ जा, एक को कहा मेरे हुक्म से उठ जा। अली फरमाते सलमान याद रख, हुक्म मेरा ही काफी था, लेकिन दुनिया में अली अल्लाह मनवाने आया है, अल्लाह बनने नहीं आया। क्या बात है जी, इतना हत्या दिखाए सदके बस फज़ाइल इतना ही काफी। रोने के दिन, मातम की रातें। आज जो शहादत मेरे जिम्मे लगी है, मैं पूरे साल बहुत कम पढ़ता हूँ। शहादत है थोड़ी मुश्किल, लेकिन मिन्नत करता हूँ जिस बंदे को समझ आए, वो मातम ना भी कर पाए तो हाय जरूर करे। आज उस शहजादे की शहादत पढ़नी है जिसे बेवा माँ ने बड़ी मुश्किल से पाला था। सदके 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 मातम की सदा होनी चाहिए। पर्दे में बीबी आई है आपके गिरिया की खातिर। आज 2 जुमले पढ़ने हैं हसन के यतीम के। दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन मुशाहिदे की बात है वो पोता बहुत ज्यादा प्यारा होता है जो यतीम हो। यतीम से बड़ा प्यार होता है। मेरा खास हसन भाई तवस्सल है सैयदादा से, जनाब शहजादा कासिम से। मैं कोशिश करता हूँ, खुद जंजीर जन मातमी हूँ, कोशिश करूंगा जितनी देर बर्दाश्त करके पढ़ सका गुरबत के जुमले पढ़ूंगा। जब अपनी बर्दाश्त खत्म हो गई आप भी माफ कर देना। इमाम हसन का दौर, रोती रोती जनाब फरवा इमाम हसन के सामने आई, रो के फरमाती हैं मौला मैंने रात को एक ख्वाब देखा है। इमाम फरमाते हैं फरमा कौन सा ख्वाब? रो के कहती है मौला मेरे हाथ में गुलाब का फूल है। मौला अचानक मेरे हाथ से जमीन पे गिरा, मैंने देखा वो फूल पत्ती पत्ती हो गया। हसन फरमाते हैं इसकी ताबीर मेरे पास नहीं, जल्दी कर हुसैन को बुला। हुसैन खैमे में आए, बीबी ने ख्वाब सुनाया, मातम किया हुसैन ने। रोग कहते हैं भाभी इसमें आपकी गुर्बत नहीं है, गुर्बत मेरी है। रोग कहती है हुसैन तेरी क्या गुर्बत? इमाम फरमाते हैं यही कासिम होगा, करबला का मैदान होगा, वो मैं एक एक टुकड़ा जमा करूं।
حوصلہ 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 جی 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 آج مجھے 2 جملے غربت کے پڑھنے دینا یہی قاسم ہوگا میں ٹکڑے ٹکڑے جمع کروں گا آگے 10 محرم کی رات خیام کا پہرا تھا پہرا دے رہے تھے جناب علی اکبر اور جناب عباس کوئی پڑھتا رہے فرق نہیں پڑتا ہر پھول کی ہوتی ہے اپنی خوشبو اس جملے پہ ماتم نہ ہو میں نے لاہور والی ملکہ کے در سے پینا ہی نہیں ہے مانگا ہی نہیں ہے میں دیکھتا ہوں کون بندہ ہے جو ماتم نہیں کرتا اکبر و عباس جمع ہوئے دونوں کرسیاں پہ بیٹھے اکبر کہہ رہا تھا چاچا کل ہے 10 محرم کا دن کل سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا غازی لوگ کہتے ہیں نا اکبر تو میدان نہیں جائے گا اگر تو میدان گیا میرے سردار کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا کل سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا اکبر کہتے ہیں نا چاچا میدان آپ نے نہیں جانا جس نے ماتم کرنے سار اٹھائے چاچا اگر آپ میدان چلے گئے میرے بابا کی کمر جھک جائے گی غازی کہتا تھا تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا اکبر کہتا تھا چاچا آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر جھک جائے گی وہاں خیمے میں آیا حسن کا یتیم ایک پاؤں عباس کے قدموں پہ دوسرا پاؤں ہاتھ اکبر کے قدموں پہ رو کے کہتے اکبر تو بھی نہ جا چاچا تو بھی نہ جا تیرے جانے سے نور ختم ہوگا چاچا تیرے جانے سے کمر ٹوٹے گی اور میں یتیم جو حاضر ہوں اور نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی اور نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کا نور حسین دوڑ کے آئے رو کے کہتے قاسم تیرے جانے سے میرے 2 نقصان اور میری کبرا اور میرا حسن کا یتیم ماتم ماتم جی 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 حوصلہ 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 پڑھتے دینا غربت مجھے قاسم جی قاسم تیرے جاننے سے 2 نقصان میری کبرا حسن کی نشانی قاسم ماں سے چلا ماں کے خیمے میں فکر میں نے ایک ہی کہنا ہے ماں اور بیٹے کا ودا نہیں پڑھ سکتا جس بندے کو یہ فکر سمجھ آیا وہ ماتم ضرور کرے گا ہر ماں نے قربانی تیار کی قاسم کو ماں نے سامنے بٹھایا رو رو کے کہہ رہی تھی قاسم اب میرے خیمے سے جا میرے خیمے میں تو زندہ نہیں تیری لاش آئے بڑا امیر تھا جس نے ماتم نہیں کیا بڑا امیر ہے حسن کے قاسم سے امیر نہیں ہے وہ بندہ جتنا بھی امیر ہو صدقے 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 حسین کے پاس پہنچے چاچا اجازت لوگ فرماتے نہیں قاسم تو ہے میرے حسن کی نشانی میں تجھے نہیں بھیج سکتا میں تجھے میدان ابھی نہیں بھیجوں گا حسین کے پاس 9 دفعہ آیا قاسم پھر داخل ہوا ماں کے خیمے میں جس نے ماتم کرنے سار اٹھائے بی بی قرآن پڑھ رہی تھی جب محسوس ہوا کہ کوئی خیمے میں آیا ہے بی بی نے سار اٹھایا رو کے کہہ دیا قاسم ابھی زندہ ہو ماتم ماتم جی جی حوصلہ رو کے کہتے ہیں اماں چاچا اجازت نہیں دیتا کہتی ہے میں اجازت لے دیتا ہوں میں اجازت لے دیتی ہوں یتیم کو ساتھ لیا سامنے حسین نے دیکھا رو کے کہتے فروا ماں جتنی میں تیری عزت کرتا ہوں مجھے خیمے بلا لیا ہوتا رو کے کہتے ہیں حسین مجبوری ہے سوالی کو در پہ آنا پڑتا ہے میں سوالی بن کے آئی ہوں اور میرے قاسم کو موت کی اجازت حوصلہ 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 اللہ ماتم قبول کرے اللہ ہائے قبول کرے جی جی سوالی بن کے آئی ہوں تعویذ کھولا حسین کے سامنے دیا حسین نے فرمایا میں 2 جملے پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں حسین نے فرمایا یہ ایک وصیت حسن نے آپ کو کی تھی
ایک مجھے کی تھی میں آپ کی پوری کرتا ہوں، آپ میری پوری کرنا۔ اطمینان کے ساتھ لفظ سننا۔ مسائل میں کوئی بندہ اختلاف والی بات نہیں کرتا، لیکن میں گامے صاحب میں آیا ہوں، پھر زندگی ہوگی نہیں ہوگی۔ کچھ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ کربلا میں جناب قاسم کا عقد ہوا تھا، اور انہوں نے دلیل لکھی ہے، جتنے سوار بیٹھے ہو ہائی کر دینا۔ وہ کہتے ہیں کربلا جا کے دیکھو، آج بھی وہاں پہ کمرے عروسی موجود ہے۔ جس بندے نے نہیں لکھا، وہ بندے جو سمجھتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا تھا، جو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح ہوا تھا، ان کے آگے ہے منت کہ وہ سنت سمجھ کے ہائے کرے۔ جو سمجھتے ہیں نکاح نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہوا تھا، وہ کم از کم فلوہ کی حسرت سمجھ کے ہائے۔ فلوہ کہتی تھی کب جوان ہوگا اور میں تجھے سیرا باندھوں گی۔ حوصلہ حوصلہ، کب جوان ہوگا میں تجھے سہرا باندھوں گی۔ میری بھائی بہنا، اللہ مان قبلہ فرماتے آج بھی کربلا میں مہندی کی رسم ہوتی ہے، اور میرا ایمان ہے میری مائیں بہنیں ماتم ضرور کرنا۔ جو کربلا میں 10 کو مہندی لگی تھی، مہندی بھگونے کے لیے پانی نہیں تھا، آج ضرور فروائی ہوگی۔ اور مجھے آنسوؤں کی خیرات دو، اور میں نے قاسم کی مہندی بنانی، اور آنسو دے دو۔ حوصلہ 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 حوصلہ، جی جی، خالی نہ لوٹانا بی بی کو۔ مل گئی اجازت قاسم کو، میں ایک جملہ پڑھ کے منبر چھوڑ رہا ہوں۔ مل گئی اجازت قاسم کو، کتنا غریب ہے قاسم۔ قاسم تیار ہو کے آیا، غازی نے اٹھا کے زین میں بٹھایا۔ بڑا میرے جیس ہائے نہیں کی تھی، ماتم کی صلاح ہونی چاہیے۔ حسن کے یتیم کا پوسا ہے، ساتھ پہ ماتم واجب ہے۔ رو رو کے قاسم نے گھوڑا چلنا شروع کیا، پیچھے سے بی بی کی آواز آئی، رو کے کہتی ہے قاسم یاد رکھنا مسلمانوں نے کہا ہے حسن کو لڑنا نہیں آتا۔ او حسن، قاسم کہتے ہیں اماں چاچا سے اجازت لے لے، او میں بتاؤں، او میں حسن کا یتیم حسین گر گئے۔ آواز آئی قاسم، اور جس نے لڑنا ہو وہ زینب، اور جنگلوں میں کیوں۔ حوصلہ 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 حوصلہ، برد غربت۔ سید ہے اجازت، سید بیٹھو، معاف کر دینا۔ جملہ میں آخری پڑھنے لگا، جتنی میری مرشدادیاں ہیں، جملہ سخت لگے کنیز کا نوکر سمجھ کے معاف کر دینا۔ متبادل لفظ ہوتے میں کبھی نہ پڑھتا۔ قاسم میدان میں آیا، سامنے 4 حرام زادہ آئے، قاسم نے راسل جہنم کیا، ادھر سے ارزق ملعون نکلا، ادھر سے غازی سے کربلا کا ٹیلا چھوٹا، ارزق سامنے آیا، غازی نے جنگ کے آداب سکھائے، قاسم نے وار کیا، ارزق راسل جہنم ہوا، ادھر ابن سعد کی آواز آئی، یہ علی کا خون ہے، عباس کا شاگرد ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ کسی نے تلوار ماری، اور کسی نے نیزہ مارا، اور کسی نے تلوار۔ قاسم زین سے اترا، اور قاسم کے پاؤں اور رکابوں میں پھنس گئے، اور قاسم کا گھوڑا اور فوجوں میں داخل ہوا، اور کسی نے تلوار، اور قاسم زین پہ قاسم، اور زین پہ آیا، اور تقسیم، اور حسن کا یتیم۔ حسین ابن حسن کے
حسین لائے تھے ابن حسن کے لاشے کو دلہن کو دیکھ کے ساری برات روتی ہے دلہن کو دیکھ کے ساری برات روتی ہے نکل کے روتا ہے دل چھپ کے رات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے تو ہی اس طرح سے لٹا کربلا میں ابن علی تو اس طرح سے لٹا کربلا میں ابن علی تیری غریبی پہ اللہ کی ذات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے جناب سلمان زینب سے حال شام سنا جناب سلمان زینب سے حال شام سنا رسول ذاتی کی ہر بات بات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے
خاندان ذرا بڑے بلند صلوات کر دیجیے. یہ تھے جناب رفیع اختر صاحب. اب میں ملتمس ہوں شاعر آل عمران اب سے ہمارے اہل بیت خوشبو موسم جناب سید غیور عباس صفی سے کہ وہ آئے اور علم پاک کی برآمدی کروائیں. خاندان ذرا بڑے بلند صلوات کر. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع یا رسول اللہ. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا.